جوید چودھری صاحب کے کانوں کی کھڑکیاں کون کھولے گا؟ کون ان کو بتائے گا کہ جناب آپ کا تجزیہ بہت ہی فرسودہ اور بھونڈا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اور جتنی آپ کو منہ توڑ آگے سے بتایا جائے اتنا ہی کم ہے۔ پاکستان کو بہت سارے رابر میڈیا کے ذریعے اور دوسرے شعبۂ زندگی سے ملے۔ جاوید چودھری اکیلے نہیں، ان سے پہلے ہمیں روداد خان ملے جو کہ ضیاء الحق کے ساتھ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کی ساری خرابیاں دیکھتے رہے، پھر جب ضیاء الحق اس جہانی فانی سے طیارہ حادثے میں رخصت، تو روداد صاحب ہمیں کہانیاں سناتے ہیں اخلاقیات کی کہ آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جلسے میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے واز کرتے رہے۔ ان سے پہلے کیونکہ یہ روداد خان صاحب شاگرد تھے یا ان کے سبارڈینیٹ تھے قدرت اللہ شہاب کے، جنہوں نے وہ شہاب نامہ لکھا۔ لکھاری تو وہ اچھے تھے لیکن کارنامے ان کے بھی ماشاءاللہ تھے۔ وہ تمام مارشلوں میں، یعنی ایوب خان اور جنرل ضیاء خان کے مارشلوں میں ان کو سرکاری افسر کے طور پر سرو کرتے رہے۔ اشفاق احمد ان کے سبارڈینیٹ تھے ان ٹرمز آف فرینڈشپ یا ان ٹرمز آف زندگی کے دوسرے شعبہ ہے کاروبار میں۔ تو اشفاق احمد صاحب بھی ایسے ہی ڈرامے لکھتے تھے جس نے قوم کی منزلیں کھوٹی کر دی۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب کچے اور پکے گوشت کے ذکر کر کے شعب نامہ میں ہمیں تلقین کرتے رہے، اور پھر اسی کی طرز پر ہمیں اشفاق احمد صاحب بانو قدسیہ کے خاوند تلقین شاہ بن کے ریڈیو پر 8 بجے خطاب فرماتے تھے 70s میں، جب ہم اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس تھے۔ تو بعد میں ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، اور اوپر ایوب خان کی تصویر بنی ہوتی تھی، تو یہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل سٹنٹ یا ایک کہہ لیں کہ ایڈورٹائزنگ کمپین چلائی گئی تھی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کیے رکھا تھا اور اس کے بینیفٹ حاصل کیے، کہ اب ایوب خان چلا گیا تو ٹرکوں پر یہ لکھوائیں تاکہ یہ مشہور ہو جائے کہ اس کا دور بہت اعلیٰ تھا، سیٹوں اور سینٹوں کو لوگ بھول جائیں، ملک کے خلاف جو پانی کے پرابلمز ایوب خان نے اپنی طرف سے سیٹل کر کے پیدا کیے تھے ان کو بھی لوگ بھول جائیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل گیم کے طور پر سارے کے سارے لکھاری لائے جاتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کر کے لوگوں کا اوپینین چینج کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب جاوید چودھری صاحب کے اس ویلاگ نیوٹرل میں، جس میں ان کی ایک بات تو درست ہے کہ وہ علی محمد خان، جن کو 4 یا 5 دفعہ رہا کیا گیا اور پھر کسی اور مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو وہ کم از کم انہوں نے پٹھان ہونے کا یہ تو ثبوت دیا کہ وہ عمران خان کے خلاف ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لیے کھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی کی سیاست بھلے اچھی ہے یا بری ہے، لیکن ان کے اس کریکٹر کو سراہنا چاہیے کہ کم از کم ایک شخص اتنی بار گرفتار ہوا، مشکل میں بھی یقینی طور پر وہ ہوگا، لیکن اس نے اپنا کریکٹر دکھایا اور ایک اچھا کریکٹر دکھایا۔ پنجاب کے 9 رتن جو کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں شامل تھے، جن لوگوں کو 9 رتن کا اندازہ نہیں، وہ اردو ادب یا ہماری جو بر صغیر کی تاریخ ہے اس کو پڑھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 9 رتن کس کی طرف اشارہ یا کون سے دربار کا حسن تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کی جماعت میں پنجاب کے 9 رتن چن چن کر لائے گئے، اور پھر وہ 9 رتن جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں جا گرے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب خود بھی کئی پارٹیاں بدل کے اسی طرح کے تھے۔ تو کہتے ہیں جیسے دوست ہوتے ہیں وہ 100 میل دور سے بھی ایک دوسرے کو جا ملتے۔ تو جاوید چودھری صاحب نواز شریف صاحب کے فیور میں پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس وقت پاناما کیس کی کچھ 6-7 سال کے بعد ہیرنگ ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امین الدین، یہ 2 ججز اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے جسٹس طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ پاناما کیس میں تو 436 لوگ تھے جن کے احساسات یا جن کے غیر قانونی کاروبار کا
یا پیسے لینے دینے کا ذکر آیا تھا تو صرف ایک شخص کو سولی چڑھا دیا گیا، اس کے اوپر سارا انصاف کا نظام چڑھا دیا گیا اور یوں اس کو سزا دی گئی۔ تو یہ بقایا لوگوں پر تو کچھ نہیں ہوا، تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ یعنی وہ جسٹس صاحب کو اس پر شرمندگی نہیں ہوئی۔ یہ جاوید چودھری صاحب نہیں کہیں گے، جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں اچھا نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ سارا انصاف کا نظام چڑھا دیا گیا تو نواز شریف سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور نواز شریف کے 7 سال ضائع ہو گئے اور پھر قوم کے بھی 7 سال ضائع ہو گئے۔ یعنی ان کی عقل سلیم کو داد دیجئے۔ میں تو ان کو ایسے سلوٹ کروں جناب جاوید چودھری صاحب کہ آپ نے کیا خوبصورت دانش مندی سے اس چیز کو انٹرپریٹ کی۔ جاوید چودھری صاحب بھول گئے ہیں کہ یہ سو موٹو جس کے لیے عمر عطا بندیال صاحب کہتے ہیں یہ تو چیف جسٹس کا اختیار ہے، اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی ہے، چیف جسٹس جس چیز کا چاہے نوٹس لے لیں۔ تو انہوں نے کیوں نہیں پاناما کے بعد نوٹس لیے؟ وہ ثاقب نثار بھی گزرے، بند ڈیم بنانے والے چیمپئن، پھر وہ کھوسا صاحب بھی گزرے، اور پھر یہ عمر عطا بندیال صاحب بھی گزرے۔ انہوں نے کیوں نہیں حکومت کو نوٹس کیا سو موٹو لے کے کہ جناب آپ لائیے یہ 435 جو اور ہیں ان کے کیسز بھی کھولیے۔ جس ایک کا کھلا تھا اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں نکلے تھے۔ اس نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع جو ہم نے سنا میڈیا پہ قومی اسمبلی میں، تو پھر قطری خط کے علاوہ کچھ نہ نکلا، تو اس کو تو سزا بالکل جائز اور ٹھیک ہوئی۔ بقایا بھی 435 کو لائیے تاکہ ان کا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے۔ وہاں وہ جسٹس طارق مسعود صاحب بولے نہیں ہیں، اور نہ ہی جاوید چودھری صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب آپ بولیے، کیونکہ میں اتنے سال سے میڈیا میں ہوں، لوگ مجھے سنتے ہیں، تو میں ہی آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں کہ جج صاحب آپ اپنا سو موٹو استعمال کیجئے، عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے جائیے ہاتھ باندھ کے کہ یہ بندیال صاحب میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں آپ کے سامنے ان 435 کے لیے جن سرکاری افسروں نے فائلیں آگے نہیں بھیجی ہیں یا جنہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف سو موٹو لیجئے اور ان کو وہ سزا دیجئے کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں کہ انصاف کو کیسے روکا جاتا ہے۔ لیکن وہ نہیں، جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے 7 سال ضائع ہو گئے، ان سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ جاوید چودھری صاحب کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب نے جو 35 سال اس قوم کے ضائع کیے، جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل کے جب یہ سیاست میں گھسے، پھر ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کے ساتھ مل کے یہ فیصل مسجد میں تقاریر فرماتے تھے، اور ان کے دائیں بائیں شیخ رشید بھی کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جنرل اختر عبد الرحمن جو ضیاء کے ساتھ طیارے میں آسمان کی طرف روانہ ہو گئے، ان کے ہونہار بیٹے کیا نام ہے ان کا، ہمایوں اختر، پھر عمر ایوب جو کہ کیا ہے فیلڈ مارشل ایوب خان صدر پاکستان کے پوتے، یہ سب نواز شریف کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہو کے تو سیاست کرتے تھے، اور جھوٹ اور فراڈ سارا قوم کو بتاتے تھے کہ جناب ہم آپ کے مسیحا ہیں، بقایا تو سب فضول لوگ ہیں، ملک کے غدار ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے تو 35 سال اس ملک کے ضائع کی، جاوید چودھری صاحب اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب نے کون کون سے پیسوں کی منڈی لگائی، کس طرح سے ہر ادارے کے اندر لوگوں کی خرید و فروخت کی، اور کس طرح سے یہاں پر ایک طرح کے اڈے بنائے، اور ان اڈوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ دندناتے تھے اور کہتے تھے کہ آ جائیے بیٹھ کے ہم سے بارگین کیجئے، کچھ لیجئے کچھ دیجئے اور چیزوں کی خریداری کیجئے۔ اور پھر یہ سارا قصہ اس وقت تمام ہوا جب عمران خان صاحب کو لایا گیا اور نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ جائیے، جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا۔ لیکن نکالا تو وہ صحیح گیا تھا سپریم کورٹ سے، کیونکہ آپ ایک ایٹمی ریاست کے وزیر اعظم ہوں اور آپ کے پاس ایک یوں چھوٹے سے ملک کا اقامہ نکلے۔ کتنی بے شرمی ہے، کتنی ڈٹھائی سے مسلم لیگ نواز ساری کی ساری کھڑے ہو کہتے ہیں وہ کیس تو پاناما کا تھا، نکالا اقامہ سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ۔ اقامہ آپ کے پاس تھا تو تھا کیوں؟ اس قوم کے اندر جو مورل ویلیوز ہیں وہ فوت نہیں ہو چکی ہیں، بلکہ وہ زمین بوس ہو چکی ہیں، وہ کنویں میں گر چکی ہیں۔ اب آپ ان ویلیوز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں ہو؟ وہ کہتے ہیں کنویں میں ہیں، کہتے ہیں جہاں رہو خوش رہو۔ ہم نہیں،
کسی طرح کی مورالٹی کو پروان ہی نہیں چڑھایا اور اس کے اوپر ہم نے کبھی گفتگو ہی نہیں کی، کیونکہ ہمیں دو نمبریاں سکھائی گئی ہیں۔ اب نواز شریف صاحب سے بقول جوید چودھری صاحب کے معافی مانگ لیں تو پھر ان کو کہیں ستہ خیراں جناب اب آپ لوٹ کسوٹ کا بازار گرم کر لیں، تو جوید چودھری صاحب بھی خوش، وہ دوسرے مجیب الرحمان شامی صاحب بھی خوش، کیونکہ وہ بھی ارلی 80s سے اسی طرح کے شعلہ بیان مقرر ہوتے تھے۔ جتنی دو نمبر لوگوں کی انہوں نے تعریفیں فرمائی ہیں ان سے بھی اللہ پناہ۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے اور دیکھ بھال کے کسی کے ریمارکس کو اور کسی کے کمنٹ کو انٹرپریٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس میں نہ پاکستان کے آبجیکٹو ڈیفائن ہے، یعنی ہم نے کچھ طے نہیں کیا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم نے اس منزل تک کس کے سہارے، کس نظام اور کس اصول کے تحت پہنچنا ہے، کب پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، اور ہم نے وہاں پہنچ کر پھر کرنا کیا۔ ہم اس ڈٹھائی سے اقوام عالم میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ، جناب کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، وی آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ ان دا ورلڈ۔ ریزن بینگ کہ ہمارے پاس کوئی چیز ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح سویرے ہم اٹھیں گے تو یہاں انٹرنیٹ چل رہا ہوگا، یہاں یہ حکومت برقرار ہوگی، یہاں کی زندگی ایسی چل رہی ہوگی جیسے شام ہونے سے پہلے تھی۔ کوئی لوگ یقین کے ساتھ اس کے اوپر کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو جب اتنی غیر یقینی کی صورتحال ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملک جو ہے وہ اکانومی ترقی کرے گی، لوگ ترقی کریں گے؟ مجھے یاد ہے when I was a student in school تو اسلام آباد کی سڑکوں پر ہمیں فارنرز بھی نظر آتے تھے، لائف بھی نظر آتی تھی۔ اب تو ہر طرف طالبانائزیشن ہے، گھٹن ہے اور لا لیسنس، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انحطاط ہے، خرابی ہے۔ اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو یہ نواز شریف اور عمران خان جیسے لوگ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں، ان کے دائیں بائیں نو رتن جو تھے وہ ان کو ایک سیکنڈ میں چھوڑ کر چلے۔ اب وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہو گیا ہوں، میں فون کرتا ہوں کوئی اٹھاتا نہیں۔ تو ایسے لیڈر کو آپ نے کیا کرنا، جس کو یہ اندازہ نہ ہو، جو ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ میں ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں آپ کے بچے جیندے رہیں جی، آپ کو کشمیر کے مائیں دعائیں دیں گی۔ یہ ایک گفتگو ہوتی ہے کسی ملک کے وزیر اعظم کی کسی دوسرے ملک کے صدر سے۔ جب تک آپ ریالٹیز کو جانتے نہیں ہوں گے، معاشرے میں آپ پروان نہیں چڑھے ہوں گے، آپ اس کی حقیقتوں سے آشکار نہیں ہو سکتے۔ یا پھر آپ نے اتنا پڑھا، یعنی آپ کی اتنی ایکسٹینسو ریڈنگ ہو اور اتنی انٹینسو ہو کہ آپ باریکی سے ہر ایک چیز کو سمجھ بھی چکے ہوں، اور آپ کو دنیا کی تمام اقوام کی تاریخ بھی ازبر ہو اور فنگر ٹپس پر ہو، تو پھر آپ کو شاید بہتری کا کام کر سکے۔ نہ تاریخ پڑھی، نہ معاشرے سے پروان چڑھے، اور نہ ہی مردم شناسی ہوئی، تو پھر آپ نے کیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو پاکستان کی منزل کھوٹی ہے، ان وجوہات کی بنا پر کھوٹی ہے کہ کچھ ڈیفائنڈ نہیں، کچھ ایسا نہیں جو یہاں پر آلریڈی پلانڈ ہو اور جس کے اوپر لوگ یقین سے کہہ سکیں کہ اگلے سال یہ ہوگا اور اگلے 5 سال کے بعد یہ ہوگا۔ جب تک ہم اس منزل تک نہیں پہنچیں گے یقین محکم پر، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔